الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 روزہ علم دین کورس چل رہا ہے اور آج سبق نمبر 37 ہے، جس میں قرآن و حدیث حسن و دعا سیرت طیبہ پڑھتے ہیں. عربی بول چال کا پورشن ہم نے کچھ اسباق سے سکپ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں جو بیسک چیزیں تھیں اس کا ہم نے ذکر کیا. کچھ جو ہے وہ محاورات جو تھے ان کا بھی ہمیں ذکر کیا. حوارات تھے کچھ مکالمے، ان کا بھی ذکر کیا. تو فی الحال سیرت طیبہ کا پورشن جو ہے اس کے اوپر خاصی توجہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس لیے عربی بول چال کے پورشن کو اسکپ کرتے ہیں. دیکھیے، آج ہم جو آیت پڑھیں گے اس میں تین باتیں بنیادی طور پر سمجھنے کی ہیں: ابراہیمی دعا، بعثت نبوی اور مشن نبوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا دنیا میں آنا. تلاوت کرتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فيهم رسولا منهم، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور انہیں کو پاکیزہ فرما دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. سورہ بقرہ یہ آیت نمبر 129 ہے. اس سے ملتے جلتے مضمون کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے جو مقاصد ہیں ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی یہاں دعا ہے. اچھا، اس سے پچھلی جو آیات تم نے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعبیر کر رہے ہیں، پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے رب ان کے درمیان میں سے انہی میں سے ایک رسول کو. اب انہی آیات کے اندر جہاں جہاں یہ مضمون آیا ہے اس طرح کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں. اچھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے موجود ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر میں؟ یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں. یہاں تذکرہ بھی ہے اسی پچھلی آیات کے اندر کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. تو اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. آپ دیکھیے، اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرے تو اللہ سے دعا بھی کرے. نیک کام کے بعد دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نیک کام کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت دعا بھی کر رہے تھے. اور نیک کام کے وقت ہمیں اچھے طور پر، خاص طور پر خلوص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. دوسرا، اپنی فکر کرنا اور صرف اپنی دنیا کی فکر کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ باقی جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، ہمیں بھی کھلائے گا. انسان کا مشن کیا ہے، انسان کی تھنکنگ کیا ہے، انسان سوچ کیا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے؟ یہ ٹھیک ہے، جہاں باقی چیزیں ہیں اور باقی دعائیں کی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے رہن سہن کے لیے اللہ ان کے امن والا شہر بنا دے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یا اللہ ان کو روزی بھی دے، پھل دے. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم وہ آیات شامل کریں گے. تو وہیں پر ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ ان کی آخرت سنور جائے، آخرت میں تو ان سے راضی ہو جائے، تیرے راستے پہ چلیں. اور ظاہر ہے یہ سارے کام خود نہیں ہو سکتے، کسی نبی کی ضرورت. کوئی ایسا ٹیچر ہو، ایسا معلم ہو جو روحانی انجینئر ہو، جو آ کر کے دلوں پر کام کرے، لوگوں کو
اللہ کے راستے پر چلائے۔ تو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ایک رسول انہی میں سے بھیج، ان کی اولاد میں سے۔ اب وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام موجود ہے، اس لیے مفسرین یہاں پر یہ بات اور یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد بھی یہی تھا کہ یا اللہ یہ جو آخری نبی ہے جو کہ آپ کی دعا کا کا مقصد ہے اور آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور آپ خاتم النبیین بنتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے ہے۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل ہی موجود ہیں، تو مفسرین یہاں یہ نقطہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا تھی ہی حضرت اسماعیل کے حق میں، کہ یعنی بنی اسماعیل میں سے ہی یہ آخری نبی آئے جس میں صفات۔ چنانچہ بنی اسماعیل میں سے ہی آئے، اور یہودیوں کو یہی مسئلہ تھا، اہل کتاب عیسائیوں کو یہی مسئلہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ اسی ضد کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مسلمان نے۔ تو یہاں ایک بات یہ کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول ہے، دعا کر دی۔ اب رسول کرے گا کیا؟ پہلی بات، یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، یعنی آپ جو اس کو کتاب عطا فرمائیں، کتاب کی آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کو تلاوت سکھائے۔ تلاوت سکھانا بھی گویا بعثت نبوی کا مقصد ہے، تو اس لیے قرآن کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت بھی خود مقصود بھی ذات ہے، اس کی تلاوت کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خالی تلاوت کا کیا فائدہ ہے جب تک سمجھ کے نہ پڑھیں۔ اگرچہ ضروری تو یہی ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھا جائے، عمل کیا جائے، لیکن صرف تلاوت بھی بے فائدہ نہیں ہے، اس میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ تین حرف ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دیکھے یہاں مثال کے لیے کس لفظ کا انتخاب کیا، الف لام میم کا، جس کا معنی مفہوم بھی نہیں پتا کسی کو، یعنی یہ بتایا کہ اگر بالفرض کوئی آیت ایسی ہو جس کا مطلب بھی کسی کو پتا نہ ہو امت میں سے، تب بھی اس کے ایک ایک حرف پہ نیکی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایک مقصد یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے۔ تلاوت ظاہر ہے تلاوت سیکھنی پڑے گی، کسی چیز کی کسی بھی کتاب کی ریڈنگ انسان کو خود بخود نہیں آتی۔ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، کیا خود سے کتابیں کی ریڈنگ کر سکتے ہیں؟ بلکہ بعض اوقات والدین یہ شکوہ لے کے آتے ہیں جی بچے کو تو ریڈنگ ہی نہیں آتی، 10th میں پہنچ گیا بچہ، 9th میں پہنچ گیا بچہ، 8th میں پہنچ گیا، اس کو تو ریڈنگ ہی نہیں آتی۔ تو ریڈنگ بھی خود بخود نہیں آئے گی، یہ ریڈنگ سیکھنی پڑے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تلاوت کے بعد دوسرا مقصد ہے اس کو سیکھنا، کتاب کو سیکھنا سکھانا۔ تو نبی کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ کتاب سکھائے لوگوں، استاد سکھائے بچوں کو، کتاب سکھائے، قرآن سکھائے، والدین بچوں کو کتاب سکھائیں، کتاب سیکھنے کے مواقع فراہم کریں اگر خود سیکھے ہوئے نہیں ہیں تو۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے بچوں کے پاس ٹائم نہیں قرآن سیکھنے کے، تلاوت کے لیے 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ قرآن سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتا کہ تلاوت ہی سیکھ لے کم از کم نہیں۔ اور قاری صاحب بھی جو ہائر کریں گے کہ 500 روپے میں قاری صاحب مل جائے، 1000 روپے میں قاری صاحب مل جائے، بالکل سب سے کم پیسوں میں ملے، تاکہ بچہ قرآن سب سے بہترین پڑھے۔ اور دوسری طرف دیکھیں پوری کوشش ہوتی ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، بچہ کی فیس 5,000 10,000 20,000 ہم دیں گے، 30,000 ہم دیں گے، لیکن بچے کی بیس اچھی ہونی چاہیے، بچے کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے، بچے کو بایو کیمسٹری انگلش ہر چیز اچھی طرح آنی چاہیے، ٹینسز انگلش کے اچھی طرح آتے ہو، اس کو انگلش بولنی آتی ہو، بھائی اس کو عربی آتی ہے کہ نہیں آتی کوئی پتہ نہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا کوئی پتہ نہیں۔ پتہ ہمارے ہاں عجیب صورت حال ہے، کہاں ابراہیم علیہ السلام کی سوچ آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری فکر کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کہاں پر ہم نادا۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، تو ایک ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد ہے قرآن کی تلاوت، دوسرا مقصد ہے قرآن سکھانا، تیسرا مقصد ہے حکمت، دانش مندی، عقل مندی۔ یہاں مفسرین ایک نقطہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل عقل مندی، دانش مندی، سمجھ بوجھ، سمجھداری وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، جس سے مراد حدیث بھی ہے۔ تو حدیث کی تعلیم میں وہ حکمت ہی کی تعلیم، پھر اس کتاب پہ عمل کیسے کرنا، کتاب کو سیکھنا کیسے ہے، دوسرے لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے، یہ سب چیزیں بھی حکمت میں آ جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ذرا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور سب سے آخری کام وہ یزکیہم،
کتاب تلاوت کرا کے، پڑھا کے، سکھا کے، اگلا کام ہے اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کے بعد اپنے آپ کو اس میں ڈھال لینا۔ جب سیکھ لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، حکم جان لیا، اب اگلا کام مرحلہ کیا ہے کہ اس کو عمل کرنا۔ جب عمل کریں گے، ظاہر ہے جب اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے پھر ہی فائدہ ہوگا۔ ایک شخص جو ہے بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ٹائم لیا، ہدایات پڑھی وہاں پر جا کر، ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، میڈیسنز دیں، اور اس کے بعد ساتھ اس کو ہدایت نامہ بھی دے دیا، یہ کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ پرہیز ہے، یہ علاج ہے۔ حضرت نے پوری تفصیل سے چارٹ بھی پڑھ لیا ڈاکٹر صاحب کا، لیکن نہ دوائی کھائی، نہ اس چارٹ میں دی گئی ہدایات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا۔ بتائیں کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں، نہ صحت ملے گی، الٹا بیمار ہوگا۔ الٹا بیمار کیوں ہوگا؟ نہ پرہیز کیا، نہ علاج کیا۔ تو آج ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، کتاب میں دی گئی ہدایت کا ترجمہ بھی کہیں نہ کہیں دیکھ لیتے ہیں، اور آواز سے سن لیتے ہیں، ویڈیو دیکھ لی، کسی کا بیان سن لیا، لیکن امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی معاشرے میں کوئی خیر تو آ نہیں رہی، معاشرے میں کوئی بہتری کا کام تو ہو، بھائی کہاں سے ہوگا؟ بہتری کا کام تو کہاں سے ہوگا جب ہم اس چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے؟ تو بہتری کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہتری تب آئے گی جب ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ آج ہم قرآن کریم اور احادیث کی تعلیمات پہ عمل کرنے لگ جائیں، معاشرے میں بہتری آ جائے، سب سچ بولیں، سب جھوٹ کو چھوڑ دیں، اچھے کام کریں، برے کام کو چھوڑ دیں، حیا والے کام کریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم صرف بے حیائی کو اپنی زندگی سے نکال لیں تو کتنی چیزیں نکل جائیں گی میری آپ کی زندگی سے، ہمارے گھروں سے کتنی چیزیں نکل جائیں گی، ٹی وی ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، سب نکل گئے، اتنا سکون ہو جائے گا۔ آپ ایک دن ٹی وی بند رکھیں، کتنا سکون، آپ کے پاس وہ ٹائم فری ہے، آپ پریشان ہو گئے جی کیا کریں، یہ ٹائم فری ہے آج کے دن آپ کے پاس، آپ قرآن پڑھ، حدیث پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، کوئی اچھی بات کریں، سو جائیں، آرام کریں، سارے کام کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور آگے فرمایا کہ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو غالب ہے، تو یہ کام کر سکتا ہے، میری دعائیں قبول کر سکتا ہے، تو ایک نبی بھی بھیج سکتا ہے، یہ کام بھی کروا سکتا ہے، اور حکیم ہے تو حکمت والا ہے، کب بھیجے گا، کتنے عرصے میں نبی آئے گا، اس کی صورتحال کیا ہوگی، ترتیب کیا ہوگی، تو حکمتوں والا ہے، تیرے فیصلے حکمت میں مبنی ہے، تو جیسے چاہے گا۔ یہ دیکھ کتنی زبردست آیت ہے اور اس میں کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں ہماری۔ تو اب یہ سبق ہم نے سن لیا، لیکچر میں نے دے دیا، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھا دیا، آپ نے پڑھ لیا۔ اب بہتری کب آئے گی؟ جب میں اور آپ عمل کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان آیات کے مطابق سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا ارشاد باری تعالیٰ والا سبق پورشن ختم ہوا۔ نیکسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق، اچھی عادات۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، عادات عادت کی جمع ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں اخلاق کے لفظ کو اخلاق پڑھتے ہیں، یہ لفظ اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر زبر آتا ہے، یا یوں کہہ لیں الف کے اوپر زبر آتا ہے، سمجھنے کے لیے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں ان نیچرل عادات کو جو انسان میں پائی جاتی ہے، اچھائی والی یا برائی، پھر وہ اخلاق حسنہ ہے تو اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کو اخلاق حسنہ، اور برے اخلاق کو، بری عادات کو اخلاق سیئہ کا۔ یعنی ایک آدمی حقیقت اس کی کیا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، اور اس کو کسی کوئی پرواہ نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، وہ اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ اب اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اچھا انسان ہو، چاہے پھر وہ کسی سے پیش آئے، اس کو اسی سبب نہیں یہ میرا رشتے دار ہے تو میں اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں، یہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ لڑکوں نہیں، اس کے اندر اچھی عادتیں ہیں، وہ جو بھی اس سے پیش آئے، اپنا پرایا، دوست دشمن، وہ سب سے اچھی طریقے سے پیش آئے، پھر اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کوئی دیکھ نہ لے، یہ وہ۔ دوسرے ہیں اخلاق سیئہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ برے اخلاق ہوتے ہیں، لیکن آج ترقی یافتہ دور ہے نا، ہم دیکھیں گے یہاں اس سے فائدہ ہے، اس کے سامنے اچھے بن جائیں، جی مجھ جیسا تو کوئی انسان بزرگ ہے ہی نہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی اور مکاری ہے۔ اچھے اخلاق وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اندر حقیقتاً موجود ہوتے ہیں، اور انسان ٹائم اور فائدے کو دیکھ کر کے اپنا رویہ نہیں بدلتا،
حقیقت میں ہی وہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے اچھا رویہ اس کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مولما سازی کی جاتی ہے، اپنے برے، اپنے بری شخصیت کے اوپر جو 2 4 5 منٹ کے لیے تھوڑا اچھائی کا مبادہ اڑا جاتا ہے، یہ اخلاق، یہ اچھے اخلاق نہیں کہلاتے، یہ ہماری منافقانہ چالیں ہیں۔ بلکہ ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ ہے کہ اچھے اخلاق 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنائیں، چاہے کسی سے بھی پیش آئے پڑے، ہمیشہ ہمیں اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم ان تعلیمات پہ عمل کریں تو کتنی ہماری زندگی سنور اپنوں گا۔ اور پھر ہمارے اچھے اخلاق کس کے لیے ہوتے ہیں؟ مفاد کے لیے۔ مجھے سامنے والے سے فائدہ پہنچے گا جی حضوری، نہیں پہنچے گا تو اس کو سلام بھی نہیں کرنا، اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا، لڑ پڑیں گے۔ تو مفاد پرست نہ ہو انسان، دین پرست ہو۔ وہ اچھے اخلاق اس لیے اپناتا ہے کہ دین کا حکم، وہ اچھے اخلاق اس لیے اپناتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کی تعلیمات میں شامل، اس لیے نہیں کہ تاکہ لوگ اچھا سمجھیں، مجھے کوئی فائدہ ملے، لوگ میرے بارے میں کہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائے۔ تو اگر ہم ان تعلیمات پہ عمل کریں تو زندگی سنور سکتی۔ تیسرے نمبر پر جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے نبوی دعا۔ دیکھیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر۔ دیکھو بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب بارش بہت زیادہ ہونے لگی اور ہمیں لگے نقصان ہو رہا ہے، جیسے آج کل سیلاب کسی صورت حال ہے، تو تب یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سیلاب نہ بھی ہے تو بارش بہت زیادہ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو کہ نقصان ہو رہا ہے فصلوں کو، جانوروں کو، یا ہمارے گھروں کو، یا کسی بھی طرح سے ماحول کو نقصان ہو رہا ہے، تو آدمی یہ دعا کرے، اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ولا علینا، اور اب ہم پر بارش نہ برسا، بس کافی ہو گئی ہے اللہ، ہم پر اور بارش نہ برسا۔ اللہم علی الاکام، اے اللہ ٹیلوں پر برسا، والضراب پہاڑیوں پر برسا، وبطون الاودیہ اور وادیوں کے درمیان برسا، ومنابت الشجر درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ کتنی زبردست دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے الفاظ، کتنی تاثیر ہوگی، کتنی برکت ہوگی، کتنی مٹھاس ہے ان میں۔ تو اس لیے ہم دعائیں یاد کریں۔ آج کل جو سیلاب کی صورت حال ہے، بارشیں آ رہی ہیں، ان دنوں میں تو یہ دعا اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں جی ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھے نمبر پر جو آج سب سے آخری سمجھ لیجیے کہ ہمارا پورشن ہے سبق کا، وہ ہے انسانیت کے لیے واحد رحمت۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ انبیاء کی ضرورت ہے، انبیاء کی تعلیمات کے بغیر کوئی شخص راہ راست میں نہیں چل سکتا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ہم صرف پیغمبر اسلام سید الانبیاء کو ہی فالو کیوں کریں۔ میں یہودی ہے، وہ یہ کہتا ہے بھی میرے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کافی ہے، کوئی کہتا ہے جی، عیسائی کہتا ہے میرے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کافی ہے، میرے لیے وہی رول ماڈل ہے۔ تو اب ہمارے پاس کوئی ایسا سانچہ، کوئی نمونہ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں نہیں بھائی، یہ سانچہ جو ہے، اس سانچے میں جو فٹ آئے گا، ان خصوصیات پہ جو پورا اترے گا، وہی رول ماڈل بن سکتا۔ آج ہم 3 باتیں سمجھیں گے کہ جس شخص میں، جس ذات میں، جس نبی میں، جس انسان میں، ہم انسان کا لفظ استعمال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کوئی دوسرا شخص جو نبیوں کو نہیں مانتا، وہ ہندو ہے یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی ملحد بے دین ہے، وہ یہ کہتا ہے اب کہ میں کس کو نمونہ بناؤں، یا میں تو فلاں کو نمونہ بناؤں گا، تو ہم اس کو کہیں گے دیکھیں بھی 3 باتیں ہیں نمونہ بننے کی، 3 باتیں جس میں پائی جائیں گی وہ نمونہ بن سکے۔ اچھا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے مجھے کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی کو دنیا میں فالو کرتا ہے، کسی کوئی نہ کوئی اس کا رول ماڈل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مینٹور ہوتا ہے، ایسے کوئی بھی زندگی نہیں گزارتا۔ اب 3 باتیں، سب سے پہلی بات جو رول ماڈل کے اندر پانی چاہیے، بھائی جانی شاہی، جو رول ماڈل ہوگا اس رول ماڈل کی پوری زندگی ہمارے سامنے محفوظ ہو، تاریخی اعتبار سے اس رول ماڈل کی جو زندگی ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے۔ آپ آدم علیہ السلام سے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ چند وہ باتیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔
ان کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک، اور خاص طور پہ نبی بننے سے لے کر وفات تک کا جو مرحلہ ہے، کس کو پتہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت جو ہے دیگر انبیاء ہیں، یوسف علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. تو ان انبیاء کو ہم دیکھ لیں، ان کی زندگیاں کہاں محفوظ ہیں؟ چند باتیں ہیں جن کا قرآن ذکر کرتا ہے، تورات میں، انجیل میں، جو آج بھی تورات انجیل موجود ہے یہودیوں عیسائیوں کے پاس، اس میں دیکھ لیں چند باتیں ہوں. ان کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے. پوری زندگی اگر کسی کی محفوظ ہے تو وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں، مطالعہ کر لیں آپ کسی بھی تاریخی کتاب پر، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک، اور خاص طور پہ نبی بننے سے لے کر فوت ہونے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ. شمائل ترمذی، ترمذی شریف کے آخر میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو امام ترمذی نے ہی لکھا ہے، اس کے آخر میں ہمارے نبی کی ایک ایک چیز کے بارے میں لکھا ہو. آپ کے سونے کا بیان، چلنے کا بیان، دیکھنے کا بیان، کنگھی کا بیان، کھانے کا بیان، اور آپ کے ہر ہر چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے. ملتے کیسے تھے آپ، ہنستے کیسے، مسکراتے کیسے، آپ کو غصہ آتا تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ کا کہ ہونٹ کیسے، آپ کی آنکھیں کیسی، آپ کے رخسار مبارک کیسے، آپ کے کندھے کیسے، انگلیوں پہ گوشت کیسے تھا، بیٹھتے کیسے، ہاتھ کیسے ملاتے، سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ ہم رول ماڈل دیکھیے کسی کو تبھی بنا سکتے ہیں نا جب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اس کی زندگی کے ساتھ میچ کریں اور اسے سیکھیں کہ اچھا انہوں نے ایسے کیا میں ایسے کر سکتا، انہوں نے ایسے کیا میں ایسے کر سکتا. اب اگر رول ماڈل کی اپنی زندگی محفوظ نہیں ہوگی تو اس کو رول ماڈل کیسے بنایا جا سکتا؟ اس کو ہر چیز میں فالو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا امپاسبل ہے. جبکہ یہ پہلی بار کہ اس کی تاریخی طور پر اس کی پوری زندگی محفوظ ہو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہمارے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے. دوسری بات جو رول ماڈل کے اندر پائی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کی جو گفتگو ہے، وہ ہر فرد کے لیے ایک جیسی یکساں ہونی چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے. سب کے لیے، سب کو برابر ایک نظر سے دیکھتے ہو، مساوات ہو، اور ہو بھی سب لوگوں کے لیے وہ تعلیم، کسی خاص وقت کے لیے نہ ہو. آپ دیکھیں ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کی زندگیاں خاص وقت کے لیے تھی. اچھا اس سے پہلے، دوسری بات سے پہلے اگر ہم پہلی بات کو دیکھیں کہ رول ماڈل کی زندگی محفوظ ہو، اگر ہم انبیاء سے بھی ہٹ کے اگر باقی کسی کو بھی دیکھنا، مثلا کوئی ہندو کہتا ہے کہ میں فلاں کو، ان کے جو من ہوتے ہیں بھگوان وغیرہ، فلاں دیوی اور فلاں جو بھگوان ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کتنی محفوظ ہے تمہارے پاس؟ ان کی زندگی محفوظ ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ اس کی تعلیمات عالمگیر ہونی چاہیے اور سب لوگوں کے برابر ہونی چاہیے. ہندوازم کو آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کے اندر چار طبقے ہیں. ٹھیک ہے، شودر ہے اور کھشتری اور پتہ نہیں اور بھی دو ہیں. تو بہرحال چار قسم کے طبقے ہندوؤں کے اندر پائے جاتے ہیں، طبقات ہیں. جبکہ شرط یہ ہے رول ماڈل وہ ہوگا جس کی تعلیمات سب کے لیے برابر ہو. آپ ہمارے نبی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس میں بلال حبشی ہیں، حبشہ، روم کے صہیب رومی ہیں، ٹھیک ہے، ایران کے، فارس کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حتیٰ کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ نے تو لکھا ہے کہ ہندوستان کے بھی ایک صحابی تھے رتن نام کے، جنہوں نے جا کے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں رتن نامی ایک ہندوستان کے ایک شخص کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی صحابی رسول ہے. تو عرب و عجم سب لوگ آپ کی مجلس میں ہیں، آپ سب کے ساتھ ایک جیسے بیٹھتے ہیں، کوئی آپ کا خاص اسلوب نہیں ہے. جو رول ماڈل ہے وہ بالکل عام لوگوں کی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں سب. یہ مساوات کی تعلیم اور ایسی تعلیم جو سب لوگوں کے لیے یکساں ہو، یہ صرف ہمارے نبی میں پائی جاتی ہے. کیونکہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات
وہ تمام لوگوں کے لیے نہیں تھی، وہ اپنے اپنے زمانے کے لیے تھی، جبکہ ہمارے نبی کی تعلیم قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اور یہ تعلیمات سب کے لیے ایک جیسی ہیں۔ انصاف کا سب کو حکم ہے، سچ بولنے کا سب کو حکم ہے، نا انصافی کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے تعلیمات برابر۔ تو دوسری صفت کہ تعلیمات سب کے لیے ہوں، سب کے لیے ایک جیسی ہوں، یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، لہذا جب یہ خصوصی صرف ہمارے نبی میں پائی جاتی ہے تو کوئی اور رول ماڈل بن ہی نہیں سکتا۔ اور تیسری بات، رول ماڈل وہ بنے گا جس نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا ہو، جس نے رول ماڈل اس کو بنایا جائے گا جس نے جو منہ سے کہا ہو اس نے خود عمل کر کے بھی دکھایا ہو۔ آپ دیکھیے جتنے آج کل لیڈران موجود ہیں دنیا میں، جتنے لوگ موجود ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صرف ہمارے محتاط لوگوں کے لیے، ورکرز کے لیے ہے جی، ہمارے ووٹرز کے لیے ہے، سپورٹرز کے لیے ہے۔ ہم تو بڑے لوگ، کسی کو بھی دیکھ لیں بیٹھے ہوئے چرچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، یہودیوں کے اسکالرس کو دیکھ لیں، علماء کو دیکھ لیں، ہندوؤں کے علماء کو دیکھ لیں، ان کی اپنی شاہانہ سٹائل، لائف سٹائل ہے ان کا، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ صرف ہم کریں گے، بس ہماری خاصیت ہے، باقی تم عوام ہو یہ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دیا اس کام کو خود کر کے دکھایا، نہ صرف کر کے دکھایا، بہت اچھے طریقے سے کر کے دکھایا۔ ہم دو چار مثالیں لے لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا، خود 5 نمازیں پوری پڑھتے تھے، سنتے پڑھتے نوافل پڑھتے، ان 5 نمازوں کے علاوہ اوابین پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، سلاۃ سلاۃ الحاجت پڑھتے، نماز پڑھتے سورج گرہن کی، چاند گرہن کی، جہاد کے اندر نماز ہو رہی ہے، اتنی قسم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں صرف رمضان کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود رمضان کے بھی رکھتے ہیں، ہر سوموار کا بھی رکھتے ہیں، ہر جمعرات کا بھی رکھتے ہیں، ہر مہینے کے 13 14 15 تاریخ کے روزے بھی رکھتے ہیں، شعبان کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ رکھا کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں عائشہ فرماتی ہیں ہمیں لگتا تھا کہ اب ہم روزے چھوڑیں گے نہیں، اور سب سے زیادہ روزے رکھتے بھی تھی اسی کے تھے۔ 9 محرم کا روزہ، 10 کا روزہ، پیدائش کے دن کا روزہ، زکوٰۃ دیکھ لیں، ہمیں کہا کہ صرف اتنی زکوٰۃ دینی ہے 2.5% ایک سال گزرنے کے بعد، جب یہ شرطیں پائی گئی۔ اپنا کیا حال ہے، جو آیا سب تقسیم کر دیا، رکھی کچھ نہیں رہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو رول ماڈل وہ بن سکتا ہے جو زبان سے کہتا ہو اس پہ عمل بھی کرتا ہو۔ یہ بات صرف ہمارے نبی پہ پوری اترتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات ہی پوری نہیں ہے، مطلب اب واضح موجود ہی نہیں ہے، محفوظ ہی نہیں ہے، اس لیے ساری تعلیمات ہمارے نبی کی موجود ہیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہمارے نبی نے کون سا کام کیا، کیسے کیا، کس طرح کیا، سب لوگوں کے لیے ایک جیسی ہیں۔ تو رول ماڈل بننے کے لیے جتنی صفات کسی انسان میں ہونی چاہیے، وہ ساری صفات صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ جب پائی ہی ہمارے نبی میں جاتی ہیں تو رول ماڈل بھی صرف محمد الرسول اللہ، سید الانبیاء، پیغمبر اسلام، محمد مصطفیٰ، احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔